شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو آپ لوگ کتنا پسند کرتے ہیں اور ان خوفناک کہانیوں سے آپ لوگ کیا کچھ سیکھتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھ کر۔ اور آج بھی میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوفناک کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے، اور وقاص بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی ایک خاتون جن کا نام سمینتھا ہے، ان کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ اور سمینتھا بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ جب میرے ساتھ پیش آیا، یہ خوفناک کہانی جو ہے جب یہ میرے ساتھ پیش آئی تو وہ 2003 کی بات ہے۔ 2003 میں ایک اسکول تھا۔ میں آئرلینڈ میں رہتی ہوں اور آئرلینڈ کا جو مین سٹی ہے وہ اسکول اس سٹی سے تھوڑا باہر تھا جہاں پہ میں نوکری کیا کرتی تھی، اور جب میں وہاں جاب کرتی تھی تو میری جاب کچھ اس طرح کی تھی کہ میں وہاں سیکیورٹی کا کام کرتی تھی اور وہاں کی جو اسکول کی ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ اور ان لوگوں نے مجھے ایک چھوٹا سا کوارٹر دیا ہوا تھا، ایک گھر دیا ہوا تھا مجھے اسکول کے ساتھ ہی رہنے کے لیے۔ وہ بہت پرانا تھا، اسکول بھی بہت زیادہ پرانا تھا اور بہت زیادہ بوسیدہ ہو چکا تھا۔ تو جو اسکول کی انتظامیہ تھی، وہاں کی جو مینجمنٹ تھی، تو انہوں نے یہ سوچا 2003 میں کہ ہم لوگ اسے دوبارہ سے رینیو کرواتے ہیں، کنسٹرکٹ کرواتے ہیں اسے۔ تو انہوں نے مجھے یہ بولا کہ جیسے ہی گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوں گی بچوں کی تو ہم لوگ یہاں پر کام شروع کروا دیں گے، اور 3-4 ہفتے تک جو مزدور ہیں، جو ورکرز ہیں، وہ ریگولرلی آئیں گے، اسکول کی ساری جو ہے ریکنسٹرکٹ کریں گے اسے، اور آپ کو یہاں پر دیکھ بھال کرنی ہے، ان کے لیے آپ نے دروازہ کھولنا ہے، اور جیسے ہی وہ جائیں رات کے یعنی شام کے 4 بجے تو آپ نے وہ دروازہ بند کر دینا ہے، اور باقی جو اسکول کی چیزیں ہیں جو بھی یہاں پر پڑی ہوئی ہیں ان کا آپ نے بڑے اچھے سے خیال رکھنا ہے۔ اور باقی آپ کو پتہ ہی ہے آپ جو کام یہاں پر کرتی ہو، تو کیونکہ وہ اسکول جو تھا وہ شہر سے یعنی مین سٹی سے باہر تھا، تو وہ جو اسکول تھا تھوڑا سا پراسرار بھی لگتا تھا اور پرانا بھی بہت زیادہ تھا وہ، اور وہاں پہ ویرانگی بھی بہت تھی۔ لیکن اب میرا کام تھا، مجھے کرنا تھا۔ تو جیسے ہی گرمیوں کی چھٹیاں جو تھیں وہ سٹارٹ ہوئیں تو وہ جو ورکرز تھے وہ آنا سٹارٹ ہو گئے، اور 2 ہفتے تک بالکل سب کچھ نارمل چلتا رہا، سب کچھ سیٹ چلتا رہا۔ لیکن 2 ہفتے بعد ہی میرے ساتھ یہ پیرانارمل واقعہ ہوا، اور یہ خوفناک کہانی، یہ خوفناک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ ایک دن وہ جو مزدور تھے سب لوگ، وہ ورکرز وہاں سے کام کر کے اور وہاں سے جب چلے گئے تو پیچھے سے میں نے جب دروازہ گیٹ وغیرہ سب کچھ بند کیا، سارا کچھ میں دیکھ رہی تھی اسکول کا، ساری چیزوں کی میں دیکھ بھال کر رہی تھی وہاں پہ، تو میں نے سوچا کہ میں بچوں کا جو پلے ایریا ہے وہاں پر میں جا کر دیکھتی ہوں کہ سب کچھ اپنی جگہ پر موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو جیسے ہی میں اس پلے ایریا میں جا کر کھڑی ہوئی، میں نے چیک کیا، سب کچھ نارمل تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن مجھے بڑا عجیب لگا جب میں نے ادھر ادھر جب میں نے اپنی نظر گھمائی تو مجھے ان بچوں کے پلے ایریا میں ایک شخص جو تھا وہ مجھے کھڑا ہوا نظر آیا وہاں کے ایک کونے میں، اور وہ ایسے کھڑا ہوا تھا جیسے کوئی اسٹیچو کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بالکل ہل نہیں رہا تھا، بالکل موو نہیں کر رہا تھا، وہ بس کھڑا ہوا تھا اسٹل، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے، مجھے گھور رہا ہے۔ تو جیسے ہی میں اس کے پاس گئی تو مجھے یہ نظر آیا کہ اس کا قد جو تھا وہ بہت زیادہ دراز تھا، بہت لمبا قد تھا اس کا، اور اس نے بہت زیادہ پرانے زمانے کا کوٹ پہنا ہوا تھا، لمبا سا۔ حالانکہ گرمیوں کا موسم تھا اور اس دن موسم اچھا ہو رہا تھا لیکن گرمیاں تھیں، اور اس نے اتنا پرانے زمانے کا کوٹ پہنا ہوا تھا، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ میں دیکھ نہیں پائی کیونکہ اس نے اپنا جو چہرہ تھا وہ اپنے کوٹ کے اندر اس نے چھپایا ہوا تھا، ڈھانپا ہوا تھا اپنے چہرے کو، تو میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ تو جیسے ہی میں اس کے اور زیادہ قریب گئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اور آپ کون ہیں، تو جیسے ہی میں نے اس سے یہ سوال کیے، پہلی دفعہ پوچھا، دوسری دفعہ پوچھا، اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور جب میں نے اس سے تیسری دفعہ یہی سوال پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، تو وہ جو شخص تھا، وہ جو مخلوق تھی، اس کا قد اتنا دراز ہونا شروع ہو گیا، اتنا لمبا ہونا شروع ہو گیا کہ میں اسے دیکھتے دیکھتے میں نے چیخیں مارنا شروع ہو گئی،
اور اس کا جو قد تھا وہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان کو اس کا قد چھو رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ چیز دیکھی، میں نے اس مخلوق کو جب دیکھا، میں چیخیں مارتی ہوئی باہر بھاگی، اور کیونکہ سارے گیٹس بند تھے تو وہ کوئی انسان تو نہیں تھا، یہ شک تو مجھے پہلے ہو رہا تھا اس پہ، لیکن جب میں نے اس کا قد بڑھتے ہوئے دیکھا تو یہ چیز مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوئی۔ میں بھاگ کر اپنے جو کوارٹر تھا میں وہاں واپس آئی۔ مجھے نہیں پتہ میں کس طرح واپس آئی، کیسے واپس آئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، بہت زیادہ میں خوف زدہ ہو گئی تھی، اور میں سارا دن وہاں سے میں باہر نہیں نکلی اپنے گھر سے۔ اگلے دن جب ورکرز دوبارہ کام کرنے کے لیے واپس آئے تو مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی، تھوڑا سا مجھے اچھا لگا، یعنی کہ مجھے تھوڑا سیف فیل ہوا کہ اب شاید ایسا کوئی واقعہ میرے ساتھ نہ ہو، کیونکہ یہاں پر ابھی اور لوگ بھی موجود ہیں۔ تو میں نے ان کے لیے گیٹ کھولا، جا کر وہ کام کرنا سٹارٹ ہو گئے، لیکن میری جو حالت تھی اس مخلوق کو دیکھنے کے بعد وہ بہت زیادہ خراب تھی۔ تو میں نے جو میری امی تھی یعنی میری موم تھی، میں نے ان کو کال کی اور میں نے اپنی موم کو یہ سب کچھ بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح سے واقعہ ہوا ہے، مجھے ایک مخلوق نظر آئی ہے۔ تو میری جو موم تھی انہوں نے مجھے یہی کہا کہ جس جگہ پر تم اسکول، جہاں پر تم کام کرتی ہو، تم جاب کرتی ہو، وہ مین سٹی سے دور ہے، ویرانے میں ہے، اور وہ بہت ہی پراسرار یعنی بہت پرانی بلڈنگ ہے وہ۔ تو ان جگہوں پر جو ویران ہوتی ہیں جگہیں اور جو بلڈنگز اتنی پرانی ہوتی ہیں، وہاں پر اکثر اوقات ایسی مخلوقات ہوتی ہیں، اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں، وہ ان کا وہاں بسیرا ہوتا ہے۔ تو آگے سے تم اب بس دھیان رکھنا اس چیز کا، جب بھی تم جاؤ اسکول کے اندر دیکھ بھال کرنے کے لیے، چیکنگ کرنے کے لیے، تو اپنا خیال رکھنا اور احتیاط برتو تھوڑی سی۔ اور یہ سب مجھے تسلی دے کر میری موم نے، اور پھر میں نے کال کٹ کر دی۔ اس کے بعد جیسے ہی مطلب چھٹیاں ختم ہونے لگیں تو سمر ویکیشنز جو تھیں ان کا اختتام ہو رہا تھا، میں نے اپنے جو مینجمنٹ تھی وہاں اسکول کی، میں نے انہیں درخواست لکھی، اور اپلیکیشن میں نے انہیں یہ بولا کہ مجھ سے اس طرح سے یعنی اکیلے کام نہیں ہوتا، کیونکہ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکی تھی اور میں اکیلے کام بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو میں نے انہیں یہی کہا اپلیکیشن میں کہ آپ ایک اور خاتون کو میرے ساتھ میں جوائننگ کروائیں اور انہیں میرے ساتھ کام کروائیں، کیونکہ میری ایج بھی بہت ہو چکی ہے اور میں اکیلے یہ سب نہیں سنبھال سکتی۔ تو جو مینجمنٹ تھی انہوں نے میری اپلیکیشن پر عمل درآمد کیا، اور انہوں نے پھر ایک اور خاتون کی جوائننگ کروائی میرے ساتھ، اور اس کے بعد وہ خاتون جو تھیں وہ بھی میرے ساتھ کام کرنا سٹارٹ ہو گئیں، اور اس کے بعد کبھی بھی میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اسکول میں۔ لیکن ابھی بھی جب وہ واقعہ میں یاد کرتی ہوں تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے شیئر کی، سمنتھا کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے فرحاد نے، اور فرحاد بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی ہم سبھی دوستوں کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں اور میرے 2 دوست تھے، ہم 3 دوست تھے، ہم لوگوں نے سمر ویکیشنز تھیں اور ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جائیں، کسی ایسی جگہ پر جہاں پر گرینری ہو اور ٹھنڈ ہو تھوڑی سی، کیونکہ گرمی کا موسم تھا اور ہمیں کسی ٹھنڈے علاقے میں جانے کا بہت دل کر رہا تھا۔ تو اس کے لیے سب سے اچھی جگہ جو پاکستان میں ہیں وہ ناردرن ایریاز ہیں، اور ناران کاغان کی طرف کے سارے وہ ایریاز ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم لوگ وہاں پر جائیں۔ ہم لوگوں نے ساری پیکنگ کر لی اور ہم لوگ جیسے وہاں پر پہنچ کر ہم لوگوں نے کافی وہاں پر سیر و تفریح کی، ہم نے بہت انجوائے کیا۔ لیکن ایک مومنٹ وہاں پر ایسا آیا جب ہم لوگوں کا، ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ ہمارا ابھی یہ لاسٹ ڈے ہے، یعنی بس آخری دن ہے ہماری زندگی کا۔ ہم ایک جگہ پر گئے جس کا نیم تو میں شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ ہم اس جگہ پر گئے تو وہاں بہت زیادہ ہریالی تھی، بہت زیادہ وہ اچھی جگہ تھی، اور وہ ایک جنگل ٹائپ ایریا تھا۔ ہم دوست وہاں پر پکچرز بنا رہے تھے، سیلفی لے رہے تھے، اور بہت زیادہ ہم لوگ مستی کر رہے تھے۔ تو اچانک سے میرے ایک دوست نے کیا کیا کہ ایک طرف سے جھاڑیوں میں سے ہمیں ایسے لگا کہ کوئی جانور ہے یا کوئی چیز ہے جو وہاں پہ موو کر رہی ہے، جھاڑیوں کے اندر ہل رہی ہے۔ تو ہمیں لگا کہ کوئی جانور ہے، تو میرے دوست نے کیا کیا کہ ایک پتھر اٹھایا اور وہ پتھر اس نے اس جھاڑیوں میں مار دیا، یعنی اس جھاڑی کی طرف جیسے اس نے وہ پتھر پھینکا تو وہاں پر ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہاں کوئی ایسی مخلوق بیٹھی ہوئی ہوگی، وہاں پہ کوئی ایسی مخلوق موجود ہوگی
جو کوئی نہ جانور ہے نہ ہی انسان ہے، وہ کوئی چڑیل تھی، وہ کوئی پچھل پہری تھی جو وہاں پر اس ٹائم موجود تھی اور ان جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اور میرے دوست کا جب اسے پتھر لگا تو وہ ان جھاڑیوں سے نکل کر اچانک سے ہمارے سامنے آ گئی اور ہمارے اوپر اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ جو چڑیل تھی، وہ پچھل پہری جو تھی، وہ بہت زیادہ خوفناک تھی، اتنی خوفناک تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اس کا حلیہ۔ اس کے بہت لمبے ناخن تھے، جیسے کسی جانور کے ناخن ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ وہ ایسے ہی لگ رہی تھی جیسے کوئی جانور ہوتا ہے۔ اس کے جسم پہ بہت لمبے لمبے بال تھے، بہت زیادہ ہے، وہ کوئی ریچھ نما مخلوق لگ رہی تھی ہمیں۔ کبھی ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بندر ہے، کبھی ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی ریچھ ہے، لیکن وہ ایک چڑیل تھی، کیونکہ اس کا جو چہرہ تھا وہ بالکل ایک جیسے لڑکیوں کا ایک عورت کا چہرہ ہوتا ہے ویسا تھا، لیکن وہ ایک پچھل پہری تھی، چڑیل تھی۔ اور وہ اس نے جیسے ہی ہم پر حملہ کیا تو ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ ہم چیخیں مار کر ہم بیٹھے اپنی گاڑی میں جلدی سے بھاگ کے، اور وہ ہمارے پیچھے ہی بھاگ رہی تھی ہمیں پکڑنے کے لیے۔ اور ہم لوگ جیسے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھے تو ہمیں ایسے لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، نارمل ہو گیا ہے، اب وہ جو چڑیل ہے، جو پچھل پہری ہے، وہ ہمارے پیچھے نہیں ہے۔ لیکن اچانک سے وہ جو پچھل پہری تھی وہ ہماری گاڑی کے دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اور اس نے بہت زور سے اپنا ہاتھ ہماری گاڑی کے شیشے پہ مارا۔ اور اس کے ہاتھ جو تھا، جیسے اس نے ہماری گاڑی کے شیشے پہ مارا تو اس شیشے پہ بہت زیادہ کریکس آ گئے، جیسے وہ شیشہ ابھی ٹوٹ جائے گا۔ ہم لوگ اتنا خوف زدہ ہوئے کہ ہمارا جو وہ دوست تھا جس نے اسے پتھر مارا تھا، وہ تو اس حالت میں تھا ہی نہیں کہ وہ ڈرائیو کرے۔ تو ہم لوگوں نے ہمت کر کے بڑی مشکل سے، ہمیں نہیں پتہ کیسے، ہم نے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور ہم لوگ وہاں سے گاڑی کو جلدی سے چلا کر بڑی تیز رفتار میں بھاگے۔ لیکن وہ جو چڑیل تھی وہ ہمارے کافی ٹائم تک وہ ہمارے پیچھے لگی رہی، بھاگتی رہی، اور ایک پوائنٹ ایسا آیا جہاں آ کر وہ چڑیل جو تھی وہ اچانک سے بھاگتے بھاگتے وہ غائب ہو گئی۔ میں اپنے سائیڈ مرر میں دیکھ رہا تھا اسے بھاگتے ہوئے ہماری گاڑی کے ساتھ ساتھ، لیکن ایک جگہ پر آ کر وہ غائب ہو گئی، اور تب ہمیں سکون کی سانس آئی، ہم نے ایک راحت کی سانس لی کہ اب سب نارمل ہو گیا ہے۔ لیکن جو میرے دوست نے غلطی کی تھی، اس کی سزا اگر ہم لوگ وہاں پر رکتے تو شاید ہم لوگ زندہ نہ بچتے، کیونکہ وہ بڑی سخت مخلوق تھی جو ہمارے پیچھے لگ چکی تھی۔ اور اس کے بعد ہم لوگ بالکل اس اسٹیٹ میں نہیں تھے کہ ہم لوگ اور زیادہ سیر کریں، تفریح کریں۔ تو ہم لوگوں نے وہاں سے کسی کو، یعنی ہمارے وہاں پر اور بھی فرینڈس تھے، ان میں سے ہم نے کسی کو بلایا، کیونکہ ہم ڈرائیو کرنے کی بھی بالکل حالت میں نہیں تھے۔ پتہ نہیں میں گاڑی کیسے لے گیا وہاں سے۔ تو ہم نے اپنے ایک دوست کو ساتھ میں لیا اور اس نے ہمیں اپنے گھر چھوڑا ہمارے واپس آ کر، اور ہم نے سب کو آ کر یہ واقعہ بتایا۔ اور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں جس نے انہیں نقصان پہنچایا ہو، لیکن میرے دوست کے پیچھے کبھی بھی وہ چڑیل دوبارہ نہیں آئی۔ وہ جو آفت تھی، وہ جو چڑیل تھی، اس نے اس کا پیچھا نہیں کیا، لیکن اس نے اس وقت جس طرح سے ہم پر حملہ کیا وہ میں آج تک نہیں بھول سکتا۔ یہ خوفناک کہانی تھی جو فرحاد نے شیئر کی، اپنی اور اپنے دوستوں کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانیاں کیسی لگی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر بھی، جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔